نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی تھے، وہ سفر پہ نکلے تو کہیں جنگل میں جب سفر پہ جا رہے تھے تو بارش شروع ہوئی تو انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے کہیں جگہ تلاش کی تو ایک چھوٹی سی غار نظر آئی انہیں، کھو بنی ہوتی ہے جو پہاڑ کے اندر، تو یہ تینوں اس کھو کے اندر چلے گئے بارش سے بچنے کے لیے، لیکن بارش کے ساتھ آندھی بھی چلی، طوفان بھی آیا، اوپر سے پتھر آنے لگے، ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور آ کے اس نے ان کے غار کا منہ بند کر دیا، بالکل فٹ ہو گیا۔ انہوں نے بڑا زور لگایا لیکن وہ پتھر ہلا نہیں، بڑی کوشش کی لیکن پیش کوئی نہیں گئی، تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا یار لگتا ہے کہ ہم آزمائش میں آ گئے ہیں، پتھر ہم سے ہلے گا تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کریں اور دعا بھی اس طرح کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ ڈالیں۔ ایک نے کہا، باری باری عرض کرنے لگے، ایک نے کہا پروردگار تو جانتا ہے میں ایک دفعہ ایک مزدور کو اپنے گھر پہ لایا تھا اور اس نے مزدوری کی، تو جب مزدوری دینے کا وقت آیا نا وہ کام کر کے چلا گیا، مجھے ملا ہی نہیں کہاں چلا گیا، پھر میں نے اس کی مزدوری کے پیسے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے کہ جب بھی آئے گا میں اسے دے دوں گا، پھر میرے اوپر غربت آ گئی، میں معاشی پریشانیوں کا شکار ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو میں نے اسی کے پیسے اٹھا کر چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا، کاروبار شروع کیا تو برکت ہوتی گئی، میرا پوری حویلی جانوروں سے بھر گئی، میں امیر ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ بندہ کہیں سے آیا اور آ کے اس نے مجھے کہا کہ تو نے مجھے پہچانا، میں وہی مزدور ہوں جس نے تیرے گھر میں مزدوری کی تھی، اور میری مزدوری تیرے پاس امانت تھی، میں نے لی نہیں تھی، اور آج مجھے ضرورت ہے، مجھے وہ مزدوری دے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ جو کچھ بھی تجھے نظر آ رہا ہے، جتنا میرے پاس مال ہے، یہ سب تیرا ہے، تیری مزدوری سے میں نے کمایا ہے، میں نے ایمانداری سے سارا کچھ اس کے سپرد کر دیا، اے اللہ اگر میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا۔ پتھر تھوڑا سا ہل گیا، پھر دوسرے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، میں بکریاں چرا کے اپنے بچوں کو دودھ لا کے دیتا تھا، وہ پیتے تھے، اسی پہ گزارا کرتے تھے، لیکن میری زندگی کا اصول تھا میں جب بھی گھر میں آتا سب سے پہلے دودھ گرم کرتا اور گرم گرم دودھ اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا، پہلے میرے ماں باپ پیتے، اماں جی اور ابا جی پیتے، اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں دودھ لے کے بکریاں لے کے گھر آیا، دودھ دھویا، گرم کیا، والدین سو گئے، ساری رات میں، میری بیوی، میرے بچے بھوکے رہے، لیکن ہم نے والدین سے پہلے دودھ نہیں پیا، میں ان کے سرانے کھڑا رہا، یہ اٹھیں گے پہلے یہ پیئیں گے پھر ہم پیئیں گے۔ اگر والدین کی خدمت کی یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے، لکھی ہوئی ہے، تو اس پتھر کو ہٹا۔ تھوڑا سا پتھر اور ہل گیا، پھر تیسرے نے عرض کیا، پروردگار تو جانتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا تھا اور میں نے اس سے گناہ کا ارادہ کر لیا اور اس نے مجھے انکار کر دیا، پھر اس کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اس کا شوہر غریب تھا، ایک دن اس کے بچے بھوکے تھے تو وہ میرے دروازے پر آ گئی اور اس نے کہا میرے بچوں کے لیے کچھ دے، تو میں نے اسے پھر وہی گناہ کا ارادہ دہرایا کہ ٹھیک ہے میں دیتا ہوں لیکن تجھے گناہ کرنا پڑے گا، میرے ساتھ منہ کالا کرنا پڑے گا۔ وہ عورت پہلے ہچکچائی لیکن پھر راضی ہو گئی، اور جب وہ میرے قابو میں آ گئی، جب میں گناہ کرنا چاہتا تھا اور میرے اختیار میں تھی، یا اللہ اس وقت جب وہ عورت میرے قریب بھی تھی، میرے پاس بھی تھی، مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت تیرا خوف میرے دل میں آ گیا، میں نے تیرے خوف کی وجہ سے اسے کہا کہ جا چلی جا، جو تجھے چاہیے وہ میں ضرورت بھی پوری کر دوں گا، لیکن میں اللہ سے ڈر گیا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ میرا یہ اخلاص للہیت، یہ خوف خدا، یہ تیری ذات سے حیا کرنا اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے، نیکی میری لکھی ہوئی ہے، تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ پاک نے پتھر ہٹایا اور وہ تینوں کی جان بچ گئی۔ نیکی انسان کی زندگی میں کبھی پرانی نہیں ہوتی، آپ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے چلے جائیں، اللہ پاک انہیں ذخیرہ کر کے رکھتا ہے، انہیں بڑھاتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے۔ مثال دے کے سمجھایا گیا کہ جس طرح تم ایک بچھڑا لیتے ہو